کہتے ہیں بہت پرانے زمانے میں ایک سلطنت کا سلطان بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، بیماریاں نہ فقیر کو دیکھتی ہیں نہ سلطان کو۔ جو بھی صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، مگر اس سلطان کو جو بیماری لگی وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئی۔ سلطان نے اپنے شہر کے حکیموں سے لے کر آس پاس کی ریاستوں کے طبیبوں سے بھی علاج کرایا، لیکن کسی کی دوا سے آرام تو دور مرض کی تشخیص تک نہ ہو سکی۔ جب ہر طرف سے مایوسی چھا گئی تو ایک دن سلطان کا وزیر اعظم نصیر الدین ان کے پاس آیا اور ادب سے عرض کی، عالیجا، اگرچہ تمام حکیم اور طبیب جواب دے چکے ہیں پھر بھی مایوس نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ سلطان اداسی سے بولا، خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر اب تو امید بھی دم توڑ چکی ہے۔ نصیر الدین نے کہا، حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ سلطان نے سر ہلایا تو نصیر الدین نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے شک ہے کہ شاید یہ بیماری کسی مظلوم کی بددعا کا اثر ہو۔ سلطان چونکا، یہ بات تم نے کیسے سوچی؟ نصیر الدین بولا، حضور جو بیماری ہر علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو اکثر وہ کسی دل شکستہ انسان کی صدا ہوتی ہے۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا، حکمران ہونے کے ناطے ہمیں لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کہیں کوئی ناانصافی ہو گئی ہو، شاید انجانے میں کسی بے گناہ کو سزا دے دی ہو۔ تم یوں کرو، سارے ملک میں اعلان کرواؤ، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو دربار میں حاضر ہو، ہم اس کا نقصان بھی پورا کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے۔ نصیر الدین بہت عقل مند تھا، اسے یقین تھا کہ بددعائیں معاف ہو کر دعاؤں میں بدل جائیں گی۔ چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگ دربار میں حاضر ہوئے، ہر کسی کا حال سنا گیا، نقصان پورا کیا گیا، انعام بھی دیا گیا، مگر افسوس سلطان کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ اب نصیر الدین بہت مایوس ہو چکا تھا۔ سلطان نے بھی تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب لگتا ہے ہمارا آخری وقت قریب آ چکا ہے، مگر مرنے سے پہلے ایک فکر ہے، ہمارا بیٹا عمر ابھی چھوٹا ہے، کہیں دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ نصیر الدین نے کہا، حضور مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اگر ایک تدبیر ناکام ہو گئی تو اور بھی راستے موجود ہیں۔ سلطان بولا، اگر تم کوئی اور طریقہ آزمانا چاہتے ہو تو یوں کرو، کسی ایسے انسان سے دعا کرواؤ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کی۔ نصیر الدین نے کہا، حضور میں کوشش کرتا ہوں، ضرور کوئی ایسا نیک انسان مل جائے گا۔ نصیر الدین سب سے پہلے گیا مولانا حمید اللہ کے پاس، جو ایک بڑے مدرسے کے پیشوا تھے، نیک نامی میں مشہور، عبادت میں مشغول، دنیا سے بے نیاز۔ مگر مولانا بولے، وزیر صاحب انسان ہوں، جوانی میں بہت گناہ ہوئے، اب توبہ کر لی ہے، مگر میں وہ شخص نہیں جو اب ڈھونڈ رہے ہیں۔ نصیر الدین مایوس ہوا اور واپسی پر ایک راہگیر نے اسے ایک فقیر کا پتہ دیا، نام تھا عبدالرؤف۔ وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتا، درختوں کے پھل اور چشمے کے پانی سے گزارا کرتا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ نصیر الدین فوراً اس جنگل پہنچا، مگر فقیر عبدالرؤف نے ملاقات سے ہی انکار کر دیا۔ بہت منت سماجت کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس نے بھی کہا، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، بستیاں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ اب نصیر الدین کا دھیان شاہی عبادت گاہ کے پیشوا مولوی سلیم کی طرف گیا۔ مولوی سلیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، مگر پھر بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا۔ مگر وہ سلطان کے لیے دعا کرنے پر راضی ہو گئے، پھر بھی بیماری نہ ٹلی بلکہ کچھ اور بڑھ گئی۔ اب تو نصیر الدین بھی ہار چکا تھا، وہ سلطان کا بچپن کا دوست تھا، اس کے لیے یہ دکھ ناقابل برداشت تھا۔ ایک دن جب وہ اداس بیٹھا تھا، اس کی بیوی سلیمہ اس کے پاس آئی۔ اس نے نرمی سے کہا، کیا بات ہے، کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو؟ نصیر الدین نے سارا حال سنا دیا۔ سلیمہ مسکرائی اور بولی، اگر آپ کو ایسے کسی کی دعا چاہیے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو ہمارے ملک میں لاکھوں معصوم موجود ہیں۔ بچے تو فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، چلی بچوں سے دعا کرواتے ہیں۔ نصیر الدین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ فوراً شاہی باغ میں بچوں کی شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا، کھلونے، مٹھائیاں، مزیدار کھانے، اور پھر ان معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھا کر سلطان کے لیے دعا مانگی، اور چند ہی روز میں سلطان مکمل طور پر تندرست ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تو ایک کہانی تھی، لیکن حقیقت میں اللہ پاک معصوم بچوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جب زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو غریبوں اور ان کے بچوں کی مدد کیجیے، انہیں کھانا کھلائی، ان کی دعائیں آپ کے لیے اللہ کے دربار میں شفا اور رحمت کا ذریعہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں، نئی کہانیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔